انشاءاللہ۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی مبارک پیدائش کا تذکرہ، ہم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرتے ہیں اس کی بھرپور نعمتوں پر، اس کے مسلسل احسانات پر، اور اس کے فضل سے مزید طلب کرتے ہیں، اور ہم اللہ رب العزت سے مدد اور درستگی کی توفیق کا سوال کرتے ہیں، اور ہم درود و سلام بھیجتے ہیں اس کے برگزیدہ نبی اور اس کے رسولوں کے آخری نبی پر، وصفیائی اور اس کے چنندہ نبی پر، اور آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر، اور ان تمام لوگوں پر جو آپ کی اتباع کریں قیامت کے دن تک۔ وبعد، پس جس وقت ہم پر طلوع ہوتا ہے ربیع الاول کا چاند ہر سال، ہم پر سایہ فگن ہو جاتی ہے ایک معطر یاد، اس کی خوشبو اطراف و اکناف میں پھوٹ جاتی ہے، پھیل جاتی ہے، اور اس کی مہک فضا میں پھوٹ جاتی ہے، پھیل جاتی ہے، پس کائنات خوش ہو جاتی ہے اور وجود خوشی سے جھوم جاتا ہے، اور مسلمان زمین کے مشرق اور مغرب میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے لگتے ہیں۔ اس موقع پر جشن منانے میں افراد و جماعت، افراد اور جماعت کی شکل میں، اور قومی شکل قومی صورت پر، و حکومات اور حکومتی سطحوں پر، ان کو اس بات پر ابھارتا ہے روحانی میلان اور دینی جذبہ۔ فلیس اجدر من الاحتفال بذکری میلاد اعظم من انجبته البشریہ وانبل من عرفت الانسانیہ، تو لائق نہیں ہے زیادہ جشن منانے سے اس عظیم شخصیت کی پیدائش کی یاد پر جس کو انسانیت نے جنا، وانبلے، اور اس عظیم اس مقدس، اس معزز شخصیت کی یوم پیدائش کے دن پر کہ جس کو انسانیت نے جانا، پہچانا۔ سمجھے ترجمہ؟ فلیس اصدر من الاحتفال بذکری میلاد آدم من انجبت البشریہ، پس اس عظیم، یہاں سے لگائیں گے آدم سے، پس اس عظیم شخصیت کے یوم میلاد کی یاد میں جشن منانے سے کہ جس عظیم شخصیت کو انسانیت نے جنا، اور اس عظیم شخصیت کی یاد پر، اور اس معزز مکرم انبلی معزز، اور اس معزز شخصیت کی یوم میلاد، یوم ولادت کی یاد پر جس کو انسانیت نے پہچانا، یعنی ان کے تاریخ پیدائش، ان کے یوم پیدائش پر جشن منانے سے بڑھ کر کوئی جشن نہیں ہے۔ سمجھے ترجمہ بھی نہیں سمجھے؟ ارے لکھ لو، اس کو لکھ لو، چلو۔ بس اس عظیم شخصیت کے یوم میلاد کی یاد پر، بس اس عظیم شخصیت کے یوم یاد پر جشن منانے سے بڑھ کر کوئی جشن نہیں ہے۔ یہیں پہ لگا لو، کوئی جشن نہیں ہے۔ بس اس عظیم ذات کی، اس عظیم شخصیت کے یوم میلاد کی جشن منانے سے بڑھ کر کوئی جشن نہیں ہے۔ من انجبت البشریہ، جس کو انسانیت نے جنا، وانبلے، اور اس معزز شخصیت کے یوم ولادت کی یاد پر جس کو انسانیت نے پہچانا، اور اس معزز شخصیت کے یوم میلاد کی یاد پر
جس کو انسانیت نے جانا پہچانا. اب سمجھے؟ بس اس عظیم شخصیت کے یوم میلاد کی یاد پر جشن منانے سے بڑھ کر کوئی جشن نہیں ہے جس کو انسانیت نے جنا، اور اس معزز و مکرم شخصیت کے یوم میلاد کی یاد پر کہ جس کو انسانیت نے جانا پہچانا. سمجھے بات؟ ارے نبی کریم علیہ السلام کی پیدائش پر خوشی منانے سے بڑھ کر اور کوئی خوشی نہیں ہے، یعنی کوئی موقع ایسا نہیں ہے کہ اس پر اس سے بڑھ کر خوشی منائی جائے. سمجھے بات؟ ہاں اب دیکھیے آگے، فقط غیرت بعثتہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ الدنیا. اب دیکھیے آسان ہے، چنانچہ آپ کی بعثت نے دنیا کے چہرے کو بدل دیا، دنیا کے چہرے کو بدل دیا. وحولت مجرى الحیاتی، اور زندگی کے دھارے کو پھیر دیا، اور زندگی کے دھارے کو پھیر دیا. کیوں؟ اذ کانت خاتمۃ تاریخ، اس لیے کہ آپ کی بعثت ایک تاریخ کا خاتمہ کرنے والی تھی، وفاتحۃ تاریخ، اور ایک عظیم تاریخ کا آغاز کرنے والی تھی، اور ایک تاریخ کا، ایک دور کا آغاز کرنے والی تھی. اس لیے کہ آپ کی یا ایسے لگا لو، اس لیے کہ آپ کی بعثت نے ایک دور کا خاتمہ کیا اور ایک تاریخ، ایک دور کا آغاز کیا. چنانچہ آپ کی بعثت نے دنیا کے چہرے کو بدل دیا اور زندگی کے دھارے کو پھیر دیا. اس لیے کہ آپ کی بعثت نے ایک تاریخ کا خاتمہ کر دیا، ایک دور کا خاتمہ کر دیا اور ایک نئی تاریخ کا آغاز کیا. سمجھے بات؟ ارے وہ دور، وہ تاریخ، وہ دور جو گناہوں سے بھری ہوئی تھی، جو ظلم و زیادتی سے بھری ہوئی تھی، جس میں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جس میں عورتوں کو ستایا جاتا تھا، ایسے دور کا، ایسی تاریخ کا خاتمہ کیا اور ایک ایسی تاریخ، ایسے دور کا آغاز کیا کہ جس میں ایک دوسرے کی لوگ مدد کرتے، ایک دوسرے کی مدد کرتے، اور عورتوں کی تعظیم عزت کی جانے لگی، بچوں کی حفاظت کی جانے لگی. سمجھے نا؟ تو کب سے ہوا یہ؟ آپ ہی کے دور سے تو ہوا. ارے اس سے پہلے کیا عالم تھا معلوم نہیں آپ کو؟ ہاں دیکھیے اور دیکھیے، اب تفصیل کر رہے ہیں کیا کن چیزوں کو ختم کیا. خاتمت تاریخ حافلہ بالفوضى ودخر بالفساد قست فيه القلوب وغلظت الاكباد وتحجرت الضمائر وساءت الاتباع طغى القوي وغل الغني يده الى عنقه وشع القلق وكثرت الحروب. ختمت تاریخاً فعل نکرہ ہے، اس کے بعد فعل آ رہا ہے تو موصوف صفت کی ترکیب ہوتی ہے اور ترجمہ بھی ایسی ہوتا ہے. ختمت مؤنث کا صیغہ کیوں آ رہا ہے؟ جمع ہے. ختمت مؤنث کا صیغہ کیوں ہے؟ تاریخ فاعل ہے تو پھر ارے ابھی توجہ نہیں ہے آپ کی. کس نے خاتمہ کیا؟ آپ کی بعثت نے. اوپر بعثت ہوا ہے نا، بعثت کیا ہے؟ مؤنث ہے، تبھی تو آگے مؤنث کے صیغہ تھے. حولت مؤنث کے صیغہ ہے کہ نہیں ہے؟ حول یحول تحویل. مجرا یہ ظرف ہے. کانت دیکھیے مؤنث کا صیغہ آیا. فاتح سے مؤنث کا صیغہ آیا. کیوں؟ کیونکہ بعثت ضمیر سمے جو ہے وہ بعثت کی جانب راجع ہے. تو اسی طرح خاتمت اصل میں کیا؟ خاتمہ. تو خاتمت مؤنث یعنی ہیا کی ضمیر راجع ہے بعثت کی جانب. اب دیکھیے جہاں بھی ضمیر آ رہی مؤنث کی وہ راجع کی جانب ہے بعثت کی جانب.
خاتمت تاریخاً حافلہ بالفوضى، آپ کی بعثت نے خاتمہ کیا ایسی تاریخ کا جو لاقانونیت سے بھری ہوئی تھی. بالفوضى یعنی لاقانونیت، جس میں کوئی قانون نہ ہو، بد امنی یعنی کہہ لو. تو آپ کی بعثت نے، نبی کریم علیہ السلام کی بعثت نے ایک ایسی تاریخ کا خاتمہ کیا جو بد امنی سے، لاقانونیت سے بھری ہوئی تھی، حافلہ بھری ہوئی تھی. وَدَخَرَ بِالْفَسَادِ، اور فساد سے بھری ہوئی تھی، فساد کا ذخیرہ کی ہوئی تھی، فساد سے لبریز تھی. ایسے لگا لو کہ حافلہ یہاں پر بھری ہوئی آپ نے لگا دیا ترجمہ، تو ذخیرہ کا کرو لبریز. ہاں، تو وَدَخَرَ بِالْفَسَادِ، اور فساد سے لبریز تھی. قَسَتْ فِيهِ الْقُلُوبُ، جس میں دل سخت ہو گئے تھے. قَسَتْ فِيهِ الْقُلُوبُ، اب قسط میں، قسط جو مؤنث کا صیغہ ہے، اس کا فاعل یا ضمیر نہیں ہے جو راجع بعثت کی جانب، بلکہ اس کا فاعل کون ہے؟ القلوب. قَسَتْ فِيهِ الْقُلُوبُ، کہ جس میں دل سخت ہو گئے تھے. وَغَلُوزَتِ الْأَكْبَادُ، اور جگر کیا ہو گئے تھے؟ غلوزہ معنی بھی آتا سخت، اور جگر سخت ہو گئے تھے. وَتَحَجَّرَتِ الدَّمَائِرُ، اور ضمیر پتھریلے ہو گئے تھے. وَسَعَتِ الطِّبَاعُ، اور اخلاق بگڑ گئے تھے. تغل قوی، قوی یعنی طاقتور ظلم کرتا. وغل الغنی یدہ الی عنقہ، اور مالدار نے اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے باندھ لیا تھا. وشاع القلق، اور بے چینی پھیل گئی تھی، عام ہو گئی تھی. وکثرت الحروب، اور جنگیں زیادہ ہو گئی تھی. وبات کل انسان یخشی الغارۃ، اور ہر انسان حملے کا خوف کرتے ہوئے رات گزارتا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ وبات، بات مانے بات بھی تو مانے رات گزارنا. ہر انسان حملے کا خوف کرتے ہوئے رات گزارتا. ولا یأمن المباغتۃ، اور وہ اچانک حملے سے محفوظ و معمون نہیں تھا، اور انسان اچانک کے حملے سے محفوظ و معمون نہیں تھا. فہمتم نا؟ سمجھے بات؟ ختمہ یختم، تاریخ جمع تواریخ آتی ہے. حافلہ سمیہ سے ہے. الفوضى لاقانونیت. دخرا یدخر، فساد اجدر ہے. قسط قسا یقسو، قسط سخت ہونا. قلوب قلب کی جمع ہے. غلظت کرومہ سے. اکباد کبدن کی جمع ہے اکباد. تحجرت باب یہ تحجرت، حجرہ یحجر تحجیر، باب تفاعل. تحجر تفاعل، تفاعل سے ہے. الضمائر ضمیر کی جمع ہے. ضمیر. سات سا یسو، سا یساو، فتح یفتح سے ہے. برا، بگڑنا. طباع الطبیعت کی جمع طباع، اخلاق کے معنی میں. طغا، طغا یطغو، فتح یفتح سے ہے. یہ ظلم کے معنی میں. القوی طاقتور. غلہ، غلہ یا غلو، نصر سے. الغنی جمع غنی آتی ہے. یدہ آیات، اور ایدن جمع آتی ہے. ان کو آناک جمع آتی ہے. شاع یشا، شاع یشاء، فتح یفتح سے. القلق بے چینی. کثرت کثرہ یکثر، کرومہ سے. الحروب الحرب کی جمع ہے. بات یبیت، کل انسان یخشا. خشا خشیہ یخشا، سمیع اسمہ سے. الغارۃ حملہ کرنا. امنا یامنو. المباغتہ مباغتات اس کی جمع تھی. مباغتات. چلیے تو دیکھیے ترجمہ دیکھ لیں ایک بار اور. نبی کریم علیہ السلام کی بعثت نے ایک ایسی تاریخ کا خاتمہ کیا جو بدامنی سے بھری ہوئی تھی، فساد سے لبریز تھی، جس میں دل سخت تھے اور جگر سخت ہو گئے تھے اور ضمیر پتھریلے ہو گئے تھے اور طبیعتیں یا اخلاق بگڑ گئے تھے. طاقتور ظلم کرتا اور مالدار نے اپنے ہاتھ کو اپنے گردن سے باندھ لیا تھا اور بے چینی عام ہو گئی تھی.
اور جنگیں کثرت سے ہو گئی تھیں، زیادہ ہو گئی تھیں، ہر انسان حملے کا خوف کرتے ہوئے رات گزارتا اور اچانک کے حملے سے محفوظ و مامون نہیں تھا. صحیح ہے نا؟ وما ان اشرقت شمس الہدایت الاسلامیت حتی ضابت فی حرارتها قساوۃ القلوب. دیکھیے کیا ہوا، نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے تو کیا ہوا، اس کا بیان ہے. توجہ ہے، یہ کھانسی کس ہو رہی اتنی ہیں؟ ارے دھیان رکھا کرو، دوائی وائی لو، گرم پانی پیا کرو. وما ان اشرقت شمس الہدایت الاسلامیہ، اور جیسے ہی اسلامی ہدایت کا سورج نمودار ہوا، اور جیسے ہی نمودار ہوا، حتی ذابت فی حرارتها قساوۃ القلوب. دیکھ کتنی اچھی جو ہے انہوں نے تشبیہات کا استعمال کیا ہے کہ جیسے ہی اسلامی ہدایت کا سورج نمودار ہوا. اچھا سورج جب نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے، جو برف ہوتا ہے وہ پگھلنے لگتا ہے. تو ویسے کہہ رہے ہیں، دیکھیے جیسے ہی اسلامی ہدایت کا سورج نمودار ہوا، حتی ذابت فی حرارتها، یہاں تک کہ اس کی گرمی میں پگھل گئی کیا، قساوۃ القلوبی، دلوں کی سختی. یہاں تک کہ اس کی گرماہٹ میں، اس کی حرارت میں دلوں کی سختی پگھل گئی. اور وصلابۃ الاکبادی، اور جگروں کی سختی. وتحجر الضمائر، اور ضمیروں کی پتھریلا پن، ضمیروں کا پتھریلا پن. اور تبددت فی ضوئها غشاوۃ الجہل، اور چھٹ گئی، تبدت میں چھٹنا، اور چھٹ گئی اس کی روشنی میں، غشاوۃ الجہل، جہالت کا پردہ، جہالت کا پردہ اس کی روشنی میں پھٹ گیا، چھٹ گیا، پھٹ گیا، چھٹ گیا. صحیح ہے نا؟ وظلمات البغی، اور ظلم و زیادتی کی تاریکیاں، وہ بھی کیا سب چھٹ گئیں. وقلق النفس، اور نفس کی بے چینی، نفس کی بے چینی یہ بھی چھٹ گئی، ختم ہو گئی. تو ومائن یہ اصل میں اسی کے لیے آتا ہے، یعنی وہ تاکید کے لیے، اور یہ بتانے کے لیے کہ یعنی کام ایک دم شروع ہو گیا کہ وما ان اشرقت شمس الہدایت الاسلامیہ، اور جیسے ہی اسلامی ہدایت کا سورج نمودار ہوا، یہاں تک کہ اس کی گرمی میں دلوں کی سختی پگھل گئی، وصلابۃ الاکبادی، اور جگروں کی سختی، اور ضمیروں کا پتھریلا پن، اور اس کی روشنی میں جہالت کا پردہ چھٹ گیا، اور ظلم و زیادتی کی تاریکی اور نفس کی بے چینی چھٹ گئی، ختم ہو گئی. لگا لو، سیدھا سا لگا لو، ختم ہو گئی. تبددت تفاعل سے، اور غشاوتن پردہ جمع غشاوات غالباً آتی ہے، غشاوات آتی ہے. ظلمات ظلمتن کی جمع ہے. البغی یہ مصدر ہے. القلق النفسی، قلق بے چینی. النفس جمع نفوس آتی ہے. قلق کی یہ جو مصدر ہے، مصدر بے چین ہونا، یہ قلقن پڑھے، قلق النفسی مصدر ہے. وکان ذالک بدایت تاریخ انضوی فیہ النفس تحت لواء التوحید. وکان ذالک بدایت تاریخ، ابھی دیکھیے، حالانکہ یہ جب تاریخ کا، ایک نئی تاریخ کا آغاز ہوا تو کیا کیا ہوا، اس کا تذکرہ یہ ہو چکا ہے نا، اتنا ہوا نا ابھی، مائن اشرقت شمس الہدایہ، پھر اور جو ہے اسی کی وضاحت کر رہے ہیں. اور وَكَانَ ذَلِكَ بِدَایَةُ تَارِیخٍ، اور یہ ایسے تاریخ کا آغاز تھا کہ انضوی فیہ الناس، کہ جس میں لوگ سمٹ گئے تھے، تحت لواء التوحید، توحید کے جھنڈے تلے. اور یہ ایسی تاریخ نکرہ، اور آگے انضوی فعل آ رہا ہے باب انفعال سے. اور یہ ایسی تاریخ کا آغاز تھا
کہ جس تاریخ میں لوگ سمٹ گئے تھے کہاں؟ تحت لواء توحید، توحید کے جھنڈے تلے. ہاں نیچے یستدلون بالعدل والامن والمحبت والتعاطف یسعى بذمتهم ادناهم وهم ید علی من سواهم. اور وہ عدل و انصاف اور امن اور محبت اور آپسی محبت مہربانی کے ذریعے سے سایہ حاصل کرنے لگے. سایہ حاصل کرنے لگے، سایہ حاصل کرنے لگے زیادہ بہتر ہے. تو وہ توحید کے جھنڈے تلے سمٹ گئے اور وہ عدل و انصاف، امن و سلامتی، پیار و محبت اور مہربانی سے سایہ حاصل کرنے لگے. یسعى بذمتهم ادناهم. اس کا جو ہے کافی سوچ و وچار کے بعد جو ترجمہ جو سیٹ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یسعى بذمتهم ادناهم، کہ وہ اپنے ادنا لوگوں کو اپنے ذمے میں لے لیتے، لے لیتے. ادناہم یعنی جو کمزور ہوتے ہیں تو وہ اپنے کمزوروں کو، اپنے ادنا کو اپنے ذمے میں لے لیتے، لینے کی کوشش کرتے، یعنی لے لیتے. یعنی اگر کوئی حملہ کرتا تو ان میں یعنی مسلمانوں میں جو کمزور ہوتے تو کیا کرتے؟ وہ اپنے کمزوروں کو اپنے ذمے میں لے لیتے. سمجھ رہے نا؟ ارے جیسے ابھی آپ کہیں کوئی چھوٹی بچی آپ کے کلاس میں ہے، بڑی بچی کہے کہ اس کو کچھ نہیں کہنا، یہ میری ذمہ داری میں ہے، اس کا ذمہ جو ہے میرے اوپر ہے. تو ویسے ہی ہے، اس کا مطلب یہی ہوگا غالباً کہ یسعى بذمتهم ادناہم، کہ وہ اپنے ادنا لوگوں کو، اپنے میں سے کمزور لوگوں کو اپنے ذمے میں لے لیتے. اس کی تائید آگے سے بھی ہو رہی، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، اور وہ اپنے علاوہ پر ایک ہاتھ ہو جاتے. یعنی اگر دشمن ان پر حملہ کرتے تو وہ سب کے سب ایک ہو جاتے. بات سمجھے؟ تو یہ ایک ایسی تاریخ کا آغاز تھا کہ جس میں لوگ توحید کے جھنڈے تلے سمٹ گئے تھے. وہ عدل و انصاف، امن و سلامتی اور پیار و محبت اور مہربانی سے سایہ حاصل کرنے لگے، سایہ حاصل کرتے. ان میں سے جو بڑے لوگ تھے وہ اپنے کمزوروں کو اپنے ذمے میں لے لیتے اور وہ اپنے ماسوا پر، اپنے علاوہ پر ایک ہو جاتے. سمجھے بات؟ بس